بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, دس از یور ٹیچر مس ثنا, اور آج ہم کلاس 7 کا چیپٹر نمبر 3 مین ایگریکلچر پروڈکٹ آف مسلم ورلڈ وچ از آف سوشل اسٹڈیز اس کو اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے اس میک شیور ٹو ہیو یور بک ان فرنٹ آف یو سو دیٹ یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ وٹ ایور آئی ایم ایکسپلیننگ. پیج نمبر 10 پر آپ کچھ پکچرس ہیں جہاں یہ چیپٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور پکچر سے ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ چیپٹر جو ہے وہ ایگریکلچر یعنی کھیتی باڑی کے بارے میں ہے. اور مینلی ہمارا جو مین فوکس ہے, جس ایریا کو ہم کور کر رہے ہیں, وہ مسلم ورلڈ ہے, یعنی کہ مسلم ممالک جو ہیں ان کی ایگریکلچر پروڈکٹس کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, وہ کنٹریز جو کہ ایگریکلچر پروڈکٹس یعنی کھیتی باڑی کرتے ہیں, یا ان کے لوگوں کا جو مین پیشہ ہوتا ہے, جو آکوپیشن ہوتا ہے, وہ ایگریکلچر یا کھیتی باڑی ہوتا ہے, تو وہ کنٹریز بہت اچھے ایگریکلچر پروڈکٹس کو پروڈیوس کرتی ہیں اپنے ملک کے لیے بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہی پروڈکٹ سے وہ تجارت یا ایکسپورٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے وہ ہے وول. وول جو ہے, جسے ہم اردو میں اون بھی کہتے ہیں, یہ ٹیمپریٹ کلائمیٹ یعنی کہ جو سرد ممالک ہوتے ہیں, پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے, وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے کپڑوں کے بنانے کے لیے اون کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کی باڈی وارم رہ سکے. سب سے اچھی کوالٹی کا جو اون ہے وہ قازقستان سے جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے, اور یہ اون ہمیں حاصل کیسے ہوتا ہے, یہ شیپس کی یا گوٹ کی جو کھال ہوتی ہے ان سے جو ہے اون کو نکالا جاتا ہے, اور پھر مزید پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ہم اپنے یوز میں لاتے ہیں اور کپڑے جو ہے وہ اس سے بناتے ہیں. پاکستان اور ترکی اور سینٹرل ایشیا اور افغانستان, ایران, یہ کچھ مسلم ممالک ہے جو کہ ورلڈ کی جو ٹوٹل وول کی سپلائی ہے اس میں 10% جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان اور ترکی میں بننے والا جو اون ہے وہ بہت رف سرفیس کی ہوتی ہے, اور جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس سے کپڑے تو نہیں بنتے, لیکن اس سے جو ہے وہ ایک پرفیکٹ قسم کے جو ہے وہ کارپیٹس جو ہے وہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ایگریکلچر پروڈکٹ ہے وہ ہے کاٹن. کاٹن جو ہے وہ اس کا جو استعمال ہے وہ ہم روزمرہ کے جو کپڑے ہیں اس کو بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کاٹن جو ہے, کیونکہ وہ بہت, اس کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ بہت فائن اور فائن ہوتا ہے اور تھن ہوتا ہے, اس وجہ سے اس سے جو ہے وہ چیپ کپڑے یعنی کہ جو سستے کپڑے ہوتے ہیں جو ہم آرڈنری روزمرہ میں پہنتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور بہت ایک مہنگے قسم کے ایکسپینسو لگژری کلاتھس بھی جو ہے وہ اس سے بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ کاٹن سے بنائے جانے والا جو دھاگا ہوتا ہے اس سے نہ صرف آپ کے جو ہے وہ وارڈروب کی فارمیشن ہوتی ہے, بلکہ جو ہے وہ ٹینٹس وغیرہ کے لیے بھی جو ہے وہ, یا کرٹنس وغیرہ کے لیے, یا ٹاولس وغیرہ کے لیے بھی جو ہے وہ کاٹن کا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ کاٹن کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے موئسچر کو بھی ایبزارب کر لیتا ہے. لیکن لائک جو ہم کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں تو ہماری باڈی سے جو سویٹنگ ہوتی ہے, تو کاٹن کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بآسانی کیا کر لیتا ہے, ایبزارب کر لیتا ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کاٹن جو ہے وہ اون کے مطابق جو ہے وہ اون کے مقابلے میں واش بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ وول جو ہوتا ہے جو ہم نے لاسٹ جو پروڈکٹ ہم نے اسٹڈی کیا اس کو ہم واش نہیں کر سکتے, ڈائی نہیں کر سکتے, تو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. لیکن جو کاٹن ہوتا ہے اس کو ہم واش بھی کر سکتے ہیں, اس کو ہم ڈائی بھی کر سکتے ہیں, اور اب تو کاٹن کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ, ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس میں پرنٹنگ بھی ہوتی ہے, اور جو ہے ایمبرائڈری بھی کی جا سکتی ہے, اس کو اور مزید خوبصورت بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کاٹن کا جو سیڈ ہوتا ہے اس کے اندر اسپائننگ کے ذریعے اور ویونگ کے ذریعے جو ہے وہ دھاگے کے بننے کے بعد اس سیڈ کو کرش کر کے اس کے اندر سے آئل بھی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, جو کہ کوکنگ پرپسز کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. اور پھر جو باقیات اس سیڈ کی رہ جاتی ہیں وہ ہم چارے کے طور پر جو ہے وہ اینیملس کو بھی فیڈ کر سکتے ہیں. اچھا, مسلم ممالک جو ہے وہ اباؤٹ 20% ورلڈ کاٹن جو ہے وہ سپلائی جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ان میں جو لیڈنگ گروئنگ کنٹریز ہیں کاٹن کے وہ ہمارے پاس ہیں ایجپٹ, پاکستان, ترکی, ازبکستان اور سوڈان. اب آپ آ جائیں تھرڈ یعنی کہ شوگر ایگریکلچر پروڈکٹ پر, اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک مین ایگریکلچر پروڈکٹ ہے. اور یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے, یہ شوگر کین یعنی کہ جو گنے کے اسٹیم ہوتے ہیں, مضبوط قسم کی گراس ہوتی ہے گنے کی, اس کو کرش کر کے شوگر کین کا جوس نکالا جاتا ہے, اور اس جوس کو
बॉईल करके हम शुगर यानी कि शुगर की जो सॉलिड फॉर्म है उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसके अलावा शुगर कैन जो है उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जब जूस निकल जाता है और जो उसका घास नुमा जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं बगास, और वो बगास जो है वो उसको जला के हम फर्नेस या भट्टी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बगास है वो एनिमल के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसके अलावा कुछ कच्चे मकानात जो होते हैं जहाँ पर सीमेंट की छत नहीं बनी हुई होती, तो वहाँ जो है वो सीलिंग के लिए भी जो है वो गन्ने के जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है जूस निकलने के बाद, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर जो है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क वगैरह हो गया, मिल्क शेक्स हो गए, स्मूदीज़ हो गई, आपके केक्स हो गए, और जितनी भी मीठी चीज़ें हैं और बहुत सारी और दीगर पर्पसेस के लिए जो है वो शुगर का इस्तेमाल होता है। शुगर के बाद हमारे पास है रबर, और रबर का जो है वो इज़ ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लेकिन इसके अलावा रबर जो है वो नेचुरल सोर्स से भी हमें हासिल होता है, और रबर को हम केमिकल्स के थ्रू जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और उस रबर को जो हम मैनुअली खुद से प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं सिंथेटिक रबर, और जो नेचुरली रबर होता है उसे हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग रबर। अच्छा, रबर के जो इस्तेमाल है वो आप सबने देखा होगा कि टायर्स के अंदर जो टायर बन रहे होते हैं, या होस पाइप्स, जो आपके पास यहाँ पर पिक्चर भी है कि पाइप्स के लिए जो है वो रबर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बेल्ट्स के लिए भी, सिर्फ वही बेल्ट्स नहीं जो हम जो है अपने वार्डरोब के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुत बड़ी जो मशीनरीज होती है, आपने अपने घर के अंदर जो पानी की मोटर होती है, पानी की मशीन होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि बेल्ट होता है, और उस बेल्ट का एक बहुत मेन रोल होता है उस मशीन के और उस मोटर के चलने में। तो ये बेल्ट जो है ये तो एक छोटी मशीन है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, या फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर बड़ी मशीनें होती हैं, और उन बड़ी मशीनों के लिए भी हमें बड़े रबर की ज़रूरत होती है और बेल्ट्स की ज़रूरत होती है, और वो बेल्ट जो है वो किससे बनते हैं, रबर से बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रबर है हमारे पास वो इंसुलेटर के तौर पे भी काम आता है। यानी इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर जो है वो तमाम चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती वो कहलाती है इंसुलेटर। तो इसके अलावा उन तमाम चीज़ों में जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें कि किसी को करंट ना लग जाए या करंट पास ना हो, तो हम वहाँ पर रबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने अपने घर में होम सॉकेट्स में देखा होगा, सॉकेट्स के अंदर ज़्यादातर प्लास्टिक या कुछ चीज़ अंदर के जो उनके पार्ट्स होते हैं वहाँ पर रबर का इस्तेमाल होता है, ताकि जो है वो हमें करंट ना लगे। अच्छा, दूसरा ये कि रबर जो नेचुरल रबर जो होता है वो हमें कहाँ से मिल रहा होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि वो फॉरेस्ट जो कि जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है वो रबर, वहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ से रबर की जो लिक्विड होता है वो निकलता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, रबर बीइंग ट्रैप्ड फ्रॉम अ रबर ट्री। यहाँ पर जो है वो ट्री से एक लिक्विड वाइट कलर का निकल रहा है, ये लिक्विड जो है वो रबर है, जिसको कलेक्ट करके जो है वो प्रोसेस मज़ीद लाया जाता है और इससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये नेचुरल रबर है। अच्छा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो है ओरिजिनली ये पाया जाता था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने जो है जिस ट्री से ये रबर निकलता था उसके कुछ सीड्स जो हैं वो स्मगल्ड किए साउथ ईस्ट एशिया में, और फिर अब जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में भी बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ पर रबर प्रोड्यूसिंग ट्री जो है वो पाए जाते हैं, और अब 20% जो वर्ल्ड रबर है वो मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से जो है वो सप्लाई हो रहा है। अच्छा, जो मुस्लिम कंट्रीज़ में मेन रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास है मलेशिया और इंडोनेशिया। इसके अलावा म्यांमार, श्रीलंका और कुछ इंडिया के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर भी, ये एशिया के कुछ, सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ जो रबर को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आप आ जाइए टी, जो कि हमारे मुल्क की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मशरूब है। साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में जो है वो इसके बशेस होते हैं, लेकिन मेनली जो इसका ओरिजिन है वो है चाइना, यानी कि चाइना में जो है वो टी का बश हुआ करता था, और वहाँ से जो है वो फिर वो एक्सपोर्ट हुआ, और फिर जो है अब डिफरेंट साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी जो है वो हमने डिस्कवर किया कि टी बशेस जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, टी बशेस जो हैं वो अच्छी तरह, जो बहुत अच्छी तरह जो है ना ग्रो कहाँ करते हैं, माउंटेन स्लोप्स पर। स्लोप्स हम कहते हैं स्लाइड वगैरह को, स्लाइडिंग पार्ट जो होता है माउंटेन्स का, पहाड़ों का, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, और जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर बहुत अच्छी पैदावार जो है वो टी बशेस की होती है। अच्छा, टी बशेस में जो है
ان کی کیا ہوتی ہے، جو ایکسپیرینس ورکرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ٹی بشز میں سے ان کی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں ٹی کی، اس کے اندر سے پتے جو ہیں وہ چنتے ہیں. تو جو سب سے پہلا جو ٹپ پر جو لیو ہوتا ہے، اس لیو کو بہت ایکسپینسو ٹی کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور جو نیچے یعنی کورسر پارٹ میں جو لیوز ہوتے ہیں، وہ لیوز جو ہیں وہ چیپر ورائٹیز آف ٹی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو لیوز ہیں یہ ہوتے تو انیشیلی گرین کلر کے، لیکن فرمنٹیشن کے بعد فرمنٹ ہو کے یہ بلیک کلر کے کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم اپنی چائے کی پتی کا کلر کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلیک کلر کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ کنٹریز ایسے ہیں جیسے چائنا ہو گیا، ویسٹ کے کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر ٹی جو ہے وہ گرین ٹی کی فارم میں ہی زیادہ تر پسند کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اس کے جو سیڈس ہوتے ہیں ٹی بشز کے، ان کو کریش کر کے ہم آئل بھی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور وہ آئل جو ہے وہ کوکنگ پرپسز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ کاسمیٹکس میں بھی یوز ہوتا ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیمپوز اور کچھ فیس واش یا کچھ سوپ اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے ٹی ٹری ایکسٹریکشن یا ٹی ٹری ایکسٹریکٹ شیمپو یا ٹی ٹری ایکسٹریکٹ فیس واش. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹی کے جو بشز ہوتے ہیں یا ٹی کی جو جھاڑیاں، چائے کی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے جو سیڈس ہوتے ہیں اس کو کریش کر کے جو آئل نکلتا ہے اس کو جو ہے ان تمام پروڈکٹس کے اندر یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں ہماری اسکن ہیئرس کے لیے. اچھا، مسلم کنٹریز جو ہے وہ اوور آل 15% جو ہے وہ اپنا سپلائی کرتی ہے ٹی. لیکن جو ہے مسلم کنٹریز ٹی کی جو کنزمپشن کرتی ہے وہ اپنی سپلیمنٹ سے زیادہ ہی کرتی ہے. یعنی کہ وہ سپلائی تو 15% کرتی ہے ٹی، لیکن مسلم کنٹریز میں سب سے زیادہ چائے کا استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے 18% جو ورلڈ کی ٹی ہے وہ کنزیوم بھی کون کر رہا ہوتا ہے، مسلم کنٹریز ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ٹی پروڈیوس کرنے والی کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز میں، وہ ہمارے پاس بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ایران اور ترکی ہیں. اب آپ آ جائیے کافی پر. کافی جو ہے اٹ از آلسو ایگریکلچر پروڈکٹ. اچھا، کافی کی ہسٹری یہ ہے کہ صومالیہ اور ایتھوپیا کے کچھ ایریاز میں جو شیپرڈس تھے، انہوں نے جو بکریاں چڑھاتے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی جو بکریاں اور جو ان کے دمبے ہیں وہ کچھ لیوز ایسے کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سست نہیں رہتے اور بڑے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کون سے لیوز ہیں. تو جو اس طریقے سے جو ہے پھر انہوں نے ڈسکوری کی کس کی، کافی کے لیوز کی. اور انہیں پتہ چلا کہ بھائی یہ کافی کے لیوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آتی. اور سب سے پہلے جس انسان نے اس کا استعمال کیا، اس نے اس پرپس کے لیے کیا کہ اسے رات میں جو ہے وہ جاگ کر اپنی نمازیں پڑھنی ہوتی تھی، اپنی عبادت کرنی ہوتی تاکہ اس کو رات میں نیند نہ آئے. وہ ساری رات جاگ کے جو ہے وہ قیام کرے اور اپنی نمازیں جو ہے وہ ادا کرے اور اپنے جو عبادت ہے اسے پورا کرے. تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے جو وہ اس کافی کے بینس کا جو ہے وہ استعمال کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب کامنلی کافی جو ہے ہم سب استعمال کرتے ہیں. کافی کس طرح ہوتی ہے کہ کافی کے جو سیڈس ہوتے ہیں ان کو پہلے اچھی طرح گرینڈ کیا جاتا ہے، پھر ان کو بریو کیا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ اب تو جو ہے کافی انسٹنٹ کافی کے سیشے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ان کو زیادہ بریوئنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو اپنے ملک میں یا جیسے آپ واٹر میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اسلامک ورلڈ میں انڈونیشیا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو مین پروڈیوسر ہے کافی کا، وہ انڈونیشیا ہے. اس کے علاوہ یمن، ایتھوپیا اور آئیوری کوسٹ بھی جو ہے وہ کافی کی بینس کی پروڈکشن کرتے ہیں. اوور آل 15% جو ہے وہ سپلائی ورلڈ کی کافی جو ہے وہ مسلم ورلڈ کر رہا ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے کوکا کی. کوکا جو ہے وہ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا تو ساتھ ہی ساتھ میکسیکو میں جو ہے وہ انہوں نے کوکا کی ڈسکوری کی. اور کوکا جو ہے وہ اس وقت اس زمانے میں جو ہے وہ نوبل یعنی کہ بہت جو رچ لوگ ہوتے تھے، بہت رائل فیملیز جو ہوتی تھی وہاں پر اس کا استعمال ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی مزید ڈسکوری ہوتی گئی اور وائڈلی یہ جب ہمیں مل گیا تو اس کے استعمال جو ہے وہ اب کامن ہو گیا. اچھا، کوکا جو ہے اس سے کیا بنتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ چاکلیٹس بنتی ہے یا سویٹس جو ہیں وہ کوکا کے بینس سے بنتی ہیں. اور اب زیادہ تر جو کوکا ہے وہ ہمارے پاس ویسٹ افریقہ یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہی ملتا ہے. اس کو ڈرنک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوکا بٹر جو ہے وہ یعنی کہ کوکا یا چاکلیٹ بٹر جو ہوتا ہے یا پینٹ بٹر بھی جس کو کہتے ہیں، یا چاکلیٹ آپ نے نوٹیلا کھایا ہوگا، سو اٹ از اے کائنڈ آف کوکا بٹر. تو یہ تمام جو چاکلیٹ سے بننے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری کہاں سے بنتی ہے؟ یہ کوکا کے بین سے بن رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ان کو کاسمیٹک پروڈکٹس کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایون کہ میڈیسنس کے لیے بھی کوکا کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، مسلم کنٹریز میں انڈونیشیا اور ملیشیا جو ہے وہ
ورلڈ کی 18% جو ہے وہ کوکا سپلائی میں جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ویٹ پر۔ ویٹ از گندم۔ گندم جو ہے وہ مسلم کنٹری کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایگریکلچر پروڈکٹ ہے، جو کہ ٹیمپریٹ لینڈز میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ بہت سارے کنٹریز جو ہیں جن کو گندم کی جو فصل ہے، یعنی کہ جو گندم ہے اس کو ایک امپورٹ کروانا پڑتا ہے، یعنی کہ ان کے اپنے کنٹری میں گندم کی پیداوار نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوسرے ممالک سے گندم کو کیا کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن مسلم ممالک میں پاکستان اور ترکی دو ایسی نیشنز ہیں جن کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تحفہ دیا ہے کہ ان کے ملک میں جو ہے وہ گندم کی پیداوار بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ صرف نہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کے لیے گندم جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے پاس اتنا گندم بچ جاتا ہے کہ وہ اس گندم کو مزید ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ والے جو دو کنٹریز ہیں ان کے پاس بہت بڑے بڑے جو ہے وہ گینٹک یا ہیکٹرز میں جو ہے وہ مشینریز نہیں ہیں ان کی پلانٹنگ اور ہارویسٹنگ کی، جو کہ یو ایس اے یعنی کہ امریکہ کے پاس ہے۔ بٹ اس کے علاوہ پھر بھی مسلم ورلڈ جو ہے وہ تقریباً 17% ورلڈ ویٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے رائس پر۔ رائس جو ہے وہ ہمارے پاس ویٹ کے بالکل برابر ہوتا ہے، اور اس کی گروتھ بھی جو ہے وہ جس طرح ویٹ کی گروتھ ہوتی ہے، اور جتنی ویٹ کی گروتھ ہوتی ہے اسی طرح اس کی بھی ویٹ ہوتی ہے، اور پنجاب میں، پاکستان کے صوبے پنجاب میں بہت زیادہ اس کی پیداوار پائی جاتی ہے۔ رائس کی جو پروڈکشن ہے اس کے لیے بہت زیادہ واٹر اور ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ سن لائٹ میں، اور بہت زیادہ جب اس کو پانی دیا جائے، اس کی واٹر انٹیک کو پورا کیا جائے، تو اس کی بہت اچھی جو ہے نا رائس کی پروڈکشن ہو سکتی ہے۔ اچھا، ویسے تو چائنا اور انڈیا جو ہے وہ لارجسٹ گروورس آف رائس ہیں، یعنی کہ ان کے ملک میں سب سے زیادہ جو ہے وہ رائس پروڈیوس کیا جاتا ہے، اینڈ اٹ از آف اباؤٹ 2/3 آف دا ورلڈ سپلائی، یعنی کہ جو ورلڈ سپلائی ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ چائنا اور انڈیا جو رائس پروڈیوس کرتے ہیں اسی سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ مسلم ممالک جو ہے وہ بھی رائس کی پروڈکشن میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس میں انڈونیشیا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ 18% سے زیادہ جو ہے وہ ورلڈ رائس کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ دس چیپٹر کمپلیٹس ہیئر، اینڈ اف یو ہیو اینی کویشچن یو کین آسک۔ may you have a great day۔ اللہ حافظ۔